شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام یہ باب ذرا محبت کے ساتھ آقا نذرانہ پہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی سیدی یا حبیب اللہ. آج عید میلاد النبی ہے، آج عید میلاد النبی ہے. کیا سہانا نور ہے، سبحان اللہ. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. سبحان اللہ. نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. دیکھو سارے عالم میں کیسا نور چھایا ہے. سبحان اللہ. نثار تیری چہل پہل پہ، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ. میرے نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ بار ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس خالق اور مالک نے آج ہم سب کو اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم نور مجسم شفیع معظم خلیفۃ اللہ الاعظم حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت کے سلسلہ میں اکٹھے ہو کر اپنے محبوب پاک کے ذکر پاک کی محفل میں ہم سب کو دنیا کی مصروفیات سے نکال کر شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے اس محفل پاک کی برکت سے بانی محفل جناب بھائی محمد خلیل صاحب، اللہ پاک ان کا آج کا یہ اہتمام کرنا قبول و منظور فرما کر آمین. اللہ رب العزت ان کے کاروبار مال جان اولاد میں برکت عطا فرمائے. آمین. اللہ رب العزت اس جگہ پر اپنا خصوصی کرم عطا فرمائے. آپ جتنے احباب آئے ہیں اللہ رب العزت سب کا آنا قبول و منظور فرما کر سب کے دامنوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین. اللہ رب العزت ہمارے جو پیارے اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، والدین، بہن بھائی، بھائی خلیل صاحب کے جتنے عزیز و اقارب، سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے. آمین. جو بیمار ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. آمین. ماشاءاللہ اگرچہ ہماری تعداد تھوڑی ہے، کوئی بات نہیں. کیوں؟ کیونکہ سرکار کی محفل میں رش کی نہیں، محبت کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. بے شک. الحمدللہ سارے ماشاءاللہ سرکار سے محبت کرنے والے، اللہ تعالی ہماری یہ محبت اسی طرح قائم اور دائم فرمائے. آمین. تو آج مسلمانوں کے لیے بالخصوص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والوں کے لیے بہت بڑا دن ہے. بے شک. آج وہ دن ہے، آج ہمارے لیے وہ عید کا دن ہے. اگر یہ دن نہ ہوتا تو نہ ہمیں عید الفطر ملتی، نہ عید الاضحیٰ ملتی، بے شک. نہ ہمیں روزے ملتے، نہ قرآن ملتا، نہ حج اور زکوٰۃ ملتی. یہ کائنات کی ساری عیدیں، ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے آج کے دن کے صدقے سے عطا فرمائی ہے. بے شک. بے شک. الحمدللہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی عید کا دن ہے. توجہ جی. بے شک. سبحان اللہ. ہمارے لیے یہ سب سے آج بڑی عید کا دن ہے، کیونکہ ساری عیدیں اللہ نے اس عید کے صدقے سے عطا فرمائی ہے. اگر آپ
تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، قرآن کا، حدیث پاک کا، صرف ایک بندہ ہے جس نے سرکار کی ولادت کے اوپر واویلا کیا، رویا، چیخا، باقی کائنات کے ذرے ذرے نے سرکار کی آمد کا جشن منایا۔ اور وہ کون ہے؟ جب شیطان نکلا نا جنت سے، اللہ رب العزت نے فرمایا فَخْرُجْ فَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، نکل جا، اب قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت ہونی ہے، کیونکہ تو نے نافرمانی کی، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ جب اللہ رب العزت نے پوچھا اور تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، آگے سے کہتا انا خیر من، اور میں آدم سے بہتر ہوں۔ آگے سے کیا کہتا؟ میں آدم سے بہتر، اور دلیل کیا دی؟ خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، کہنے لگا مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو آتی ہے، تو کہنے لگا کہ میں آدم سے افضل ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فَخْرُجْ فَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، نکل جب قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت ہو رہی ہے۔ جب شیطان نکلا نا، توجہ، تو شیطان نے پتہ کیا کہا؟ شیطان کہنے لگا کہ باری تعالیٰ تو مجھے نکال تو رہا ہے، اب میں بھی ایک بات کر کے جانے لگا ہوں۔ اور اس نے بات کیا کی؟ کہنے لگا بات یہ ہے کہ مجھے جنت سے نکالا جا رہا ہے، میرے اوپر لعنت کا تو نے حکم جاری فرما دیا ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے بندوں کو اغوا کروں گا، اللہ اکبر، تیرے بندوں کو اغوا کرو، لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شِمَالِهِمْ، میں ان کے اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر موقع پر ان پر حملے کروں گا، اور انہیں تیری راہ کی طرف نہیں آنے دوں گا، ان کے راستوں میں بیٹھ جاؤں گا۔ دنیا کی لذات خواہشات کے اندر وہ اتنے مستغرق ہو جائیں گے، مولا تمہیں بھول جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جا، چلا جا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو میرے بندے ہیں نا ان پر تیرا کوئی داؤ پیچ نہیں چلے گا۔ اب ذرا شیطان کو کہ دعویٰ کر کے آئے تھے میں تیرے بندوں کو اغوا کروں گا، تیرے بندوں کو دنیا میں مصروف کروں گا، ان سے میں جناب والا دین سے، ان سے ہر چیز سے دور کر دوں گا، اور ان سے بڑے بڑے گناہ سرزد کروا کے نا ان کو جہنم کی طرف لے کر جاؤں گا۔ آج آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو شیطان چیخ رہا ہے، چیختے چیختے جب اس کے شتونگڑوں کو پتا چلا، وہ آئے کہنے لگے اے ابلیس تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ وہ کہنے لگا ہائے افسوس، آج میری ساری زندگی کی محنت پر پانی پھر گیا ہے۔ اللہ بھائی روتا وہی ہے نا، روتا وہی ہے جس کا کوئی نقصان ہو، بے شک، وہی روتا ہے۔ تو شیطان کہنے لگا میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، میری ساری زندگی کی محنت ختم ہو گئی ہے، میں تو آیا تھا، وعدہ کر کے آیا تھا کہ ان سے بڑے بڑے گناہ کرواؤں گا، ان کو جہنم کی طرف لے کر جاؤں گا، لیکن آج رو اس لیے رہا ہوں، آج وہ کالی کملی والا آ گیا ہے اور میری ساری محنت پر پانی پھر گیا ہے، یہ اپنی کالی کملی میں چھپا کر ان سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے لگا کہ میرے سارے محنت پر پانی پھر گیا ہے، میں تو جناب والا اس لیے آیا تھا تاکہ ان کو جہنم کی طرف لے کے جاؤں گا، لیکن جنت والا آ گیا ہے، جنت کا مالک آ گیا ہے، فرمایا ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ اور بھائی توجہ فرمائے جملے کے اوپر، اور جس کا نقصان ہوتا ہے وہ تو روتا ہے، اور جس سے فائدہ ہوا ہو، سبحان اللہ، سبحان جو اللہ، برباد ہوا وہ تو روئے سمجھ آتی ہے، اور لیکن جو سرکار کے آنے سے سنور گیا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی، اور جو سرکار کے آنے سے سنور گیا ہو، سرکار کے آنے سے اللہ نے دنیا کی نعمت عطا فرما دی ہو، اور بھائی وہ تو خوشی منائے نا، خوشی کیا بلکہ اس پر حق بنتا ہے، خوشی نہیں بلکہ وہ تو جشن منائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک، کیا منائے گا جی؟ جشن، اصل میں تسی بغیر کسی اختلاف تو، بغیر کسی جناب والا آپ کسی نے اختلاف نہیں، میں نے یہ دسو ساڈے گھر پوت ہوئے بندے نو خوشی ہوندی کہ نہیں؟ بے شک جی، بے شک والے جی، بولو، بے شک جی، انہاں نے نہیں دعا کرو اللہ انہاں نو بھی نعمت عطا فرمائے۔ آمین، آمین جی، اور بھائی بیٹا پیدا ہو باپ کو خوشی ہے، دادے کو خوشی ہے، آج پوتا آ گیا، میری نسل آگے بڑھی ہے، بے شک۔ ہیں؟
اوے اللہ نے تو پوتے بھی دیے سرکار کے صدقے سے، بے شک، بے شک۔ اللہ نے بیٹے بھی دیے سرکار سرکار کے صدقے سے، اللہ نے تمہیں جان بھی دی سرکار کے صدقے سے، یہ وجود بھی دیا سرکار کے صدقے سے۔ اور پھر دیکھیں اللہ کی اگر ہم نعمتیں دیکھیں نا، نعمتیں، زمین کتنی بڑی نعمت ہے، کیا بات ہے، یقین جانیے زمین اتنی بڑی نعمت ہے نا، اگر ساری نعمتیں ایک طرف رکھ دی جائے، یہ زمین اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری نعمتوں سے زیادہ بڑی لگتی ہے۔ بے شک، اور پھر پانی دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، ہوا سبحان دیکھیں، اللہ، 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ سانس بند ہو جائے تو بندے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، بے شک، تو پھر یہ جناب سانس چل رہی، یہ جناب ڈاکٹر صاحب کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر یہی نہیں، یہ اللہ نے کان دیے سننے کے لیے، کیا بات ہے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، زبان دی بولنے کے لیے، دل و دماغ دیا سوچنے کے لیے، ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، پاؤں دیے چلنے کے لیے، ایک ایک نعمت ایسی ہے۔ پھر یہی نہیں، ادھر دیکھیں نماز دیکھیں، قرآن دیکھیں، سرکار کی اہل بیت دیکھیں، سرکار کے صحاب دیکھیں، سبحان اور اللہ، یہ عظیم ہستیوں کو دیکھیں، کائنات کی ایک سے ایک بڑھ کر اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے۔ لیکن تو جو اللہ رب العزت نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، بے شک، او بندے میں نے تمہیں زمین دی، میں نے تمہیں آسمان دیا، میں نے بارش برسائی، میں نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائی، نہیں، ایک سے ایک بڑھ کر نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، حالانکہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے، گن نہیں سکتے۔ ایک کھانا تیار ہوتا کنیاں نعمتیں کٹھیاں ہوندی ہے، بے ਅਸੀਂ شک۔ کھا رہے ہیں، کوئی بندہ کہے نہیں جی میں تو گن سکدا ہاں، توجہ ہے جی، سبحان اللہ، جیڑا بندہ کہتا نا میں تو اللہ دی نعمتیں گن سکدا، انہوں کہ اج تک تو دس دے اللہ پانی اللہ دی نعمت اج تک دس دے کتنا تو استعمال کیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، وہ دیکھ پانی کی نعمت کو شمار نہیں کر سکتا، اور سانس ہے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بتائے کتنی تو نے ہوا خارج کی ہے، کتنی تو ہوا اندر لے کر گیا ہے، کتنی آکسیجن لی ہے، بتائیں کوئی بندہ بتا سکتا ہے؟ نہیں، اس طرح ایک ایک بڑھ بڑھ کر نعمتیں ہیں۔ اور بھائی ذرا غور کر، اتنی نعمتیں ہیں، اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، بے شک۔ لیکن جب باری آئی نا اپنے محبوب کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان باری آئی اللہ، اپنے محبوب کی، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور فرمایا کہ دنیا والوں میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے، اپنا محبوب تمہیں عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، نعرہ لگاؤ جی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، سرکار کی آمد، مرحبا، سردار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، سونے کی آمد، مرحبا، پیارے کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا۔ اچھا جی اگلی گل سنو، جنوں اللہ نے بیٹا دیتا ہے خوشی زیادہ انہوں ہی ہوندی ہے نا، بے شک، دوسرے نوں تو خوشی چاچے نوں اگرچہ خوشی ہے لیکن اس طرح دی نہیں جس باپ نوں خوشی ہے، بے شک جی، جی ماں نوں خوشی ہے وہ کسی اور کو نہیں، اور جس کو پوتا ملا اس سے پوچھے اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ اور بھائی جب اللہ نے فرمایا میں نے احسان مومنوں پر کیا ہے، سبحان اللہ، احسان کن پر کیا ہے؟ مومنوں، جی توجہ ماشاءاللہ پچھلے بھی، سبحان اللہ، احسان مومنوں پر ہے، اور پھر سرکار کے آنے کی خوشی بھی مومن ہی منائے، مومن ہی منائے گا نا، یہ تو ہمارے ایمان کا اظہار ہے۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ایمان بھی دیا ہے، وہ سرکار کے صدقے سے عطا ہوا ہے۔ اور بھائی اگر تمہیں ایمان ملا ہے سرکار کے صدقے سے، اور بھائی پھر جب سرکار کی آمد ہو بندہ مومن ہو خوشی نہ منائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، بے شک جی، اور بھائی بندہ سارا کچھ لٹا دیتا ہے، اب آپ کہیں گے لو جی اللہ نے باقی اتنی نعمت دی ان پر احسان کیوں نہیں جتلایا، اپنے محبوب کی باری آئی تو احسان جتلایا۔ اور بھائی بندہ مال جان ہر چیز قربان کر دیتا ہے لیکن اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، اللہ نے یہ احسان اتنا بڑا کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی،
اور اپنا محبوب بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلی بات غور فرمائیں، کتنا بڑا محبوب ہے یہ، اتنا بڑا محبوب ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے جانے لگے نا، آپ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا شیش علیہ السلام کو بلایا، فرمایا بیٹا میری ایک وصیت ہے، تو نے آخر الزمان نبی پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا ہے. سبحان اللہ. کہتے ذرا سبحان اللہ. مولا اب ان کا بیٹا کہتا ہے شیش علیہ، ابا جی اس میں حکمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا اس میں حکمت یہ ہے، میں دنیا میں آیا 40 سال جنت میں رہا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، مجھ سے بھول ہو گئی، میں اس کے پاس چلا گیا. اب جناب اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیج دیا ہے. کہنے لگے کہ بیٹا 360 سال تک میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہا. اللہ اکبر. وقت کا اندازہ لگائیں کتنا جی؟ 360. 300 گھنٹے نہیں، 300 دن نہیں، 300 سال، 300 پھر اوپر 60 سال، 360 سال اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا. اللہ نے میری توبہ قبول نہ فرمائی. پھر ایک دن میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں اس آخر الزمان نبی کے نام کا وسیلہ دے کر دعا کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب آدم علیہ السلام نے اپنے دامن کو اٹھا کر دعا کی نا، اللہم اغفر لی بحق محمد، اے باری تعالیٰ اس کالی کملی والے محبوب کے صدقے سے میری توبہ کو قبول فرما. آدم علیہ السلام فرماتے ہیں 360 سال سے اللہ نے توبہ قبول نہ کی تھی، جو ہی سرکار کے نام کا وسیلہ دے کر دعا کی اللہ نے فوراً دعا قبول فرما لی. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا اے آدم کیف عرفت ھذا، اے آدم تو نے کیسے جانا کہ میں اس نام کا وسیلہ دے کر دعا کروں؟ آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جب تو نے اپنی روح میرے اندر پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا، سامنے تیرا عرش تھا، عرش کے پاؤں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں 40 سال جنت میں رہا، میں نے کوئی در و دیوار، کوئی شجر حجر ایسا نہ دیکھا جس پر نام محمد نہ ہو. میں نے کوئی حور و غلمان نہ دیکھی جس کی پیشانی پر نام محمد لکھا ہوا نہ ہو. میرے دل نے کہا اے آدم یہ نام اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اسی نام کا وسیلہ دے کر دعا کرو. سبحان اللہ. اگلی بات غور کریں، اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم مجھے یہ نام اتنا محبوب ہے اور اس نام کا وسیلہ دے کر تو نے اپنی بخشش مانگی ہے. اگر تو کل کائنات کی بخشش مانگتا میں کل کائنات کو معاف فرما دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. نعرہ باندھا کہ نہیں؟ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سونے کی آمد، دلبر کی آمد، سرکار کی آمد. آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے باری تعالیٰ یہ نام تجھے کتنا محبوب ہے. توجہ، یہ نام تجھے کتنا محبوب ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا آدم یہ نام مجھے اتنا محبوب ہے، اگر اس ہستی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، نہ زمین کو پیدا کیا جاتا، نہ آسمان کو بنایا جاتا، نہ جنت اور دوزخ کو بنایا جاتا، کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کیا جاتا، نہ فرشتوں کو پیدا کیا جاتا، نہ جنوں کو پیدا کیا جاتا، نہ انسانوں کو پیدا کیا جاتا. اے آدم یہ نام مجھے اتنا محبوب ہے، اگر اس ہستی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. اے آدم یہ نام مجھے اتنا محبوب ہے، اگر اس ہستی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا لولا اظہرت الربوبیہ، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. اور فرمایا اس نام کے صدقے تو ساری رونقیں لگی ہیں. بے شک بے شک بے شک. ساری رونقیں کسی او نہ. جی توجہ، او جی اج 12 ربیع الاول ہے، اج ہی نے والا سرکار دی ولادت دا دن ہے تے اج ہی سرکار دے وصال دا دن بھی ہے. سرکار دے وصال دا. او تسی جناب آن دی خوشی کردے ہو، سرکار دے جان دا غم کیوں نہیں مناندے؟ او بھائی یہ ساڈے کول سوال ہوندا ہے، بے شک. ذہن دے وچ رکھنا جواب. پہلی گل، غم منان دا شریعت نے حکم نہیں دیتا. غم منان دا شریعت نے زیادہ تو زیادہ شوہر فوت ہو جائے عورت کو حکم ہے
4 مہینے 10 دن غم منائے. ویسے شریعت میں 3 دن کا حکم دیا، اس سے زیادہ غم منانے کا حکم. اور خوشی منانے کا کیا فرمایا؟ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اور تمہیں کوئی خوشی مل جائے، تمہیں کوئی نعمت مل جائے، اور فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو اور خوشی مناؤ کہ اللہ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے. بے شک سبحان اللہ. بیٹا مل جائے اللہ کی نعمت، بے شک. کاروبار مل جائے اللہ کی نعمت، کامیابی مل جائے اللہ کی نعمت، کوئی دنیا کی اور نعمت مل جائے. اور بھائی ساری نعمتیں اللہ نے سرکار کے صدقے سے عطا فرمائی ہے. ساری نعمتیں ایک طرف، آقا علیہ السلام نعمت عظمیٰ ہے. اگر ایک چھوٹی نعمت پر خوشی منانے کا حکم ہے، سرکار تو ساری نعمتوں کی جان ہے. سبحان اللہ. بے سرکار شک کیا ہے جی؟ نعمتوں کی. ساری نعمتوں کی جان ہے. اور پھر اگلی بات، او جی غم تو پھر منانا چاہیے نا، نہیں جی یہ تو گل کوئی نہ ہوئی، ایک طرف خوشی دوسرا طرف غم. اور بھائی غم وہ منائے جن کے نبی دنیا سے چلے گئے ہیں. بے شک سبحان اللہ جی. زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری نظر عالم سے چھپ جانے والے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہوں، جس نبی نے ہمیں قرآن دیا اس قرآن کو مان رہے ہوں، جو شریعت دے کر گیا ہے وہ شریعت پر عمل کرنے والے ہوں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی دنیا سے چلا گیا ہے. اور نہیں بھائی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں. آقا علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے محبوب میں نے تمہیں کل کائنات اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قیامت تک کے لیے نبی بنا کر. او بھائی غم وہ منائے جو یہ سمجھتا کہ میرا نبی مردہ ہو گیا ہے، میرا نبی سنتا نہیں ہے، میرا نبی جناب والا زندہ نہیں ہے. ہمارے نبی تو آج بھی سنتے ہیں. بے شک وہ بے شک. تشریف اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا علی حاضر ناظر حاضر ناظر حاضر ناظر. اگلی گل جی، اگلی بات یہ سارے ماشاءاللہ مولا علی نو منن والے بیٹھے ہو. بے شک جی بے شک. اور مانتے ہو مولا علی نو کہ نہیں؟ بے شک جی. ساڈا عقیدہ یہ کہ علی علی کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، کہ علی کا وہ گھرانہ ہے جہاں سے حق کا قرآن ملتا ہے. ارے میں اس علی کی بات کرتا ہوں جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے. بولو ذرا علی علی. نعرہ حیدری. یا علی. اب مولا علی فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کو غسل دیا، اور آقا علیہ السلام کو جب لحد مبارک کے اندر اتار دیا گیا، لاہد بند کرنے لگے. مولا علی فرماتے میرے دل نے کہا علی ایک بار پھر سرکار کا دیدار کر لو. سبحان اللہ. وہ علی جو 3 دن اپنی آنکھوں کو بند رکھتے سرکار کے دیدار کے لیے، اندازہ لگائیں. مولا علی فرماتے میں دوبارہ لاہد میں اترا. میں نے جب آقا علیہ السلام کے بدوحا کے چہرہ سے کپڑے کو ہٹایا، کیا دیکھتا ہوں سرکار کے لب اقدس حرکت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا ذرا سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں میں نے جب اپنے کانوں کو آقا علیہ السلام کے ہونٹوں کے قریب کیا، ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی اللہم اغفر لامتی اللہم اغفر لامتی. اے اللہ میری امت کی بخشش فرما. جو سمجھتا ہے کہ آقا علیہ السلام میرے نبی ہیں وہ تو سرکار کے آنے کا بھی جشن ہی منائے گا. سبحان اللہ. بے شک بے او شک. جی دیکھو جی اگر سرکار دے لب اقدس حرکت کردے سگے پھر لاہد بند کیوں کیتی گئی؟ سرکار نو کیوں جناب والا قبر دے اندر اتارا گیا؟ او بھائی اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. شہید زندہ. شہید زندہ. زندہ ہے. او بھائی اگر شہید زندہ اس کی قبر بنتی ہے کہ نہیں؟ بنتی ہے جی. اس کو گھر میں رکھے کہ وہ شہید ہے، اللہ فرماتا زندہ ہے. اور بتائیں شہید کا رتبہ زیادہ ہے یا نبی کا رتبہ زیادہ ہے؟ نبی کا جی. اور شہادت تو سرکار کے صدقے سے ملی. بے شک. جو سرکار کی ناموس پر اپنی جان قربان کر دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شہید. جو سرکار کے نام پر ناموس پر جان قربان کرے وہ تو زندہ ہے. اور یہ عقیدہ رکھنا خود نبی مردہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ تو جناب والا بدبختی ہے. اور اگلی بات غور فرمائیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. اے میرے صحابہ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے. بے شک بے شک.
یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی. زندگی بہتر ہے یہ تو سمجھ آتا ہے کہ کبھی قرآن سنا رہے ہیں, کہیں احکام شریعہ سنا رہے ہیں, کبھی ہمیں مسئلے سمجھا رہے ہیں, لیکن موت کیسے بہتر ہے. توجہ, سرکار نے فرمایا ہر پیر یا جمعرات کو تمہارے اعمال میرے اوپر پیش کیے جائیں گے. اگر نیکیاں ہوں گی اللہ کا شکر ادا کروں گا, سبحان اللہ. اور اگر گناہ ہوں گے اللہ سے تمہارے گناہوں کی بخشش طلب کروں گا. اب سرکار نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم, اور میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے, موت بھی بہتر ہے. اب بتائیں موت کے اوپر جناب والا سوگ جو چیز بہتر ہے اس پر خوشی بنتی ہے یا غم بنتا ہے؟ اور دیکھیں اگلی بات, جمعہ کیا ہے؟ اور نہیں جی عید نہیں کہنا چاہتے, عیدہ صرف دو ہے نا, کئی جشن عید میلاد النبی بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور لو جی عیدہ صرف دو, عید الفطر عید الاضحیٰ, باقی کوئی عید نہیں ہے, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, یہ ناجائز ہے. اور بھائی تو کہتا عیدیں دو ہیں, تیرے علم کی کمی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین, جمعہ بھی مسلمان کے لیے عید ہے. اور کہتے ذرا جمعہ بھی مسلمان کے لیے عید ہے. اور اگر جمعہ کتنے بنتے سال میں؟ 52 جمعے بنتے, 52 جمعے, پھر 2 عیدیں 54 جمعے. یہ تیرے علم کی کمزوری ہے. عیدیں دو نہیں ہیں, عیدیں تو اللہ نے ہمارے لیے 54 رکھی ہیں. کتنی رکھی ہے جی؟ 54. اور پھر اگلی بات ذرا غور کریں, او جی جمعہ عید کیوں ہے؟ جمعہ عید کیوں ہے؟ آئے شریعت پڑھیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کو عید اس لیے قرار دیا گیا کہ ولد فیہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو جمعۃ المبارک کا دن. سبحان اللہ. جمعۃ المبارک کو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا عید کا دن. چلو اللہ نے اعلان فرما دیا آدم کو پیدا کیا عید کا دن, لیکن جب آدم علیہ السلام دنیا سے گیا اور پھر تو یہ حکم واپس لے جانا چاہیے تھا. اور نہیں جی جب تک وہ دنیا میں تھے عید کا دن, اب وہ دنیا سے جا رہے ہیں, اب عید کا دن نہیں ہے. لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا جمعہ عید کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, جمعۃ المبارک قبض فیہ, جس دن آدم علیہ السلام کو روح اٹھائی گئی, آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا, اور فرمایا اس دن بھی جمعۃ المبارک کا دن, جمعۃ المبارک. اور پتہ چلے نبی دنیا تے آئے تب بھی عید کا دن, نبی دنیا سے جائے تب بھی عید کا دن. فرق اتنا, توجہ, فرق اتنا ہے, جس دن نبی دنیا میں آتا ہے اس کی امت کی عید ہوتی ہے. بے شک. جب نبی دنیا میں آئے تو امت کی عید ہوتی ہے, اور جس دن نبی دنیا سے جائے اس دن نبی کی خود عید ہوتی ہے. اس دن نبی کی کیا ہوتی ہے؟ خود عید ہوتی ہے. اور چلو جی تسی زندگی دے وچ ایک باری جشن منا لیا, عید منا لی, خوشی منا لی, ہر سال کو خوشی مناندے ہیں؟ کسی نہ کسی طرح اپنے نوجوان نسل کو خراب جو کرنا ہویا, اور نہیں جی ہر سال نہیں خوشی منانی چاہیے, چلو ایک باری منا لی, تسی اپنا حق ادا کر دیا. مجھے بتائیں جب رمضان المبارک آتا ہے اور اس کی 27 تاریخ آتی ہے, نزول قرآن کی رات, جس رات اللہ نے قرآن اتارا, اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. مسجد سجائی جاتی ہے, جشن قرآن پاک کی محفلوں کو سجایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ رات قرآن اترا تھا, وہ تو بھائی 1400 سال پہلے تھی, اب کیوں جشن منا رہے ہو؟ پھر پتہ کیا کہتے ہیں, اور نہیں جی جب وہ رات آتی ہے اللہ کی رحمتوں کو ساتھ لے کر آتی ہے. سبحان اللہ. زندگی میں جب بھی وہ رات آئے گی اللہ کی رحمتوں کو لے کر. اگر لیلۃ القدر آئے, جس رات اللہ نے قرآن اتارا, وہ تو رحمتیں لے کر آئے, اور جس رات صاحب قرآن آیا ہو, سبحان اللہ, جس رات صاحب قرآن آیا ہو, اور جس کے صدقے سے اللہ نے قرآن دیا ہو, اور یقین جانیے اگر یہ ہستی نہ ہوتی تمہیں قرآن بھی نہ ملتا, اگر یہ ہستی نہ ہوتی تمہیں رمضان بھی نہ ملتا, نمازیں بھی نہ ملتی, اور تمہیں یہ شکل و صورت بھی نہ ملتی. یقین جانیے یہ تیرے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے محبوب کا امتی بنا لیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک بزرگ نے پوچھیا بھی سرکار دا میلاد منانا چاہیے کہ نہیں, توجہ جی سارے واسطے گل ہے. ایک بزرگ نے پوچھیا بھی سرکار دا میلاد منانا چاہیے یا نہیں, انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا اچھا تو سوال پوچھو تو پہلو جا اپنے گھر شیشے دے سامنے کھڑے ہو کر اکھا بند کر کے پہلے اپنے عیباں نوں تو یاد کر. اللہ اکبر. تیرے اندر عیب کتنے ہیں, اور جب تو اپنے عیبوں کو یاد کر لے گا پھر تیرا دل خود گواہی دے گا
اگر یہ عیب میرے بھائی کو پتہ لگ جائے، میرے باپ کو پتہ لگ جائے، میرے رشتہ داروں کو پتہ لگ جائے، وہ تو مجھ سے نفرت کریں گے۔ اور پھر شیشے کی طرف دیکھ، سبحان کہ اللہ، اتنے عیبوں کے باوجود اللہ نے تیری شکل کو بگاڑا نہیں ہے، اللہ نے تجھے زمین میں دھنسایا نہیں ہے، آسمانوں سے ان عذاب کو نازل نہیں کیا، اتنے عیب ہونے کے باوجود۔ اور پھر سمجھ لے اس کالی کمری والے کے میلاد کی برکت ہے، اس کی دنیا میں آنے کی برکت ہے کہ اللہ نے عذابوں کو اٹھا لیا ہے، بے شک اللہ نے عذابوں کو۔ یقین جانیے پہلی امتیں ایک ایک گناہ کرتی تھی، ان کو تباہ و برباد کسی کی شکل کونو قردۃ خاسئین، کسی کو بندر بنا دیا گیا، کسی کو خنزیر بنا دیا گیا، کسی کو زمین میں دنسا دیا گیا، کسی کے لیے آسمانوں سے عذابوں کو نازل کیا گیا۔ لیکن یہ پیارے آقا علیہ السلام کی امت ہے، اتنے گناہ ہونے کے باوجود قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت بہترین امت ہے۔ یہ امت مولا سمجھ نہیں آئی پہلے۔ ایک منٹ خیر جو چلو جی بھنڈو جی، ماشاءاللہ منہ میٹھا بھی نال کرو جی، نعرہ لاؤ جی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری۔ اتنا بڑا اعزاز حاصل ہے کہ ہم الحمدللہ حنفی ہیں۔ ہم کیا ہیں جی؟ حنفی۔ جو امام اعظم ابو حنیفہ کو ہم ماننے والے ہیں، ان کی فقہ کے ہم ان کے مقلد ہیں، اور یہ ان کے بھی استاد ہیں، اللہ یہ ان کے بھی استاد۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا بات ہے جی۔ جب میں ان کی بات کر رہا ہوں توجہ فرمائیں، حضرت امام حسن بصری جب ان کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ حضور بتائیں سرکار کے میلاد پر کتنا منانا جائز، کتنا خرچ کرنا جائز ہے اور کتنا خرچ کرنا فضول خرچی میں آتا ہے، حد سے بندہ بڑھ، کیونکہ فضول خرچی بھی منع ہے شریعت کے اندر کہ فضول خرچی نہ کرو۔ اب جناب والا جہاں ایک بات سمجھے، وہ ہے تابعی۔ حسن بصری کون ہے؟ تابعی۔ اور ان کی بارگاہ میں سوال تبھی آیا نا، لوگ میلاد منا رہے ہیں، بے شک جی۔ اگر میلاد نہ ہوتا تو سوال ہی نہ ہوتا۔ اور دوسری بات ذرا غور فرمائیں، آپ نے فرمایا اور سوال کرنے والے سن لے، سرکار کے میلاد پر کتنا خرچ کرنا جائز ہے، کتنا فضول خرچی میں ہے۔ آپ فرماتے اگر مجھ سے پوچھتا ہے، حسن بصری کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر حسن بصری کے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو، وہ سرکار کے میلاد منانے پر سارا خرچ کر دے، اور خرچ کرنے کے بعد پھر حسن بصری کا یہ اعلان ہوگا، اے باری تعالیٰ جس طرح تیرے محبوب کے میلاد منانے کا حکم تھا ویسا میں نہیں منا سکا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ویسا میں نہیں منا سکا۔ سرکار دے صدقے تو اللہ نے کل کائنات نو پیدا فرمایا۔ بے شک۔ اگے کیا آئیو یار، اچھا جی بس آخری بات ہے، اس تو بعد انشاءاللہ تعالی نعت شریف ہوئے گی، اس تو بعد انشاءاللہ تعالی ختم پاک۔ اقبال صاحب تسی اتنے نہیں آ جاندے میرے کول؟ وہ اتنے جاؤ سامنے۔ سنت نہیں ہے، سنت نہیں ہے، سنت نہیں، اللہ کا حکم ہے، لیکن میلاد منانا اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کی سنت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے جی؟ اللہ کی سنت میں پارہ نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت نے جلسہ منعقد فرمایا، اور جلسے کا نام کیا ہے؟ شان رسالت۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے جی؟ شان رسالت۔ سرکار کی شان میں اللہ نے جلسہ، اور پھر دیکھیں نا، او جی میلاد کی تا میں آ نہیں سکیا، اور میلاد تے بلایا نہیں جاتا، میلاد تے چنیا جاتا بندے۔ بے شک جی، بے شک۔ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلا، سرکار بلاتے، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ یہ عام بندے دی واسطی گل نہیں، بے شک جی، عام بندے دی واسطی گل نہیں ہے، یہاں چنا جاتا ہے۔ اور شان رسالت کا جلسہ اللہ نے دعوت صرف نبیوں کو دی، اللہ اکبر، نبیوں کو چنا گیا، نبی آئے اس جلسے کے اندر۔ اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 3 کے اندر وہ واقعہ بیان فرمایا، آیت کریمہ سماعت فرمائے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ رب العزت نے سٹیج لگایا اور اس کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کرسی مبارک کو سجایا،
اور اس کے اوپر آقا علیہ السلام کو مسند کے اوپر بٹھایا اور سارے نبیوں کو بٹھا کر اللہ نے اعلان فرمایا کہ اے نبیوں کی جماعت سن لو، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تمہیں نبوت دوں گا، تمہیں رسالت دوں گا، تمہیں کتابیں دوں گا، لوگ تمہارا کلمہ پڑھیں گے، لوگ تمہارے نعرے لگائیں گے، لوگ تمہاری عظمت اور شانوں کے جلسے کریں گے۔ فرمایا ہے اسی دوران جب لوگ تمہارے نعرے لگا رہے ہوں، لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہوں، فرمایا ہے اسی دوران ثم جاءکم رسول، یہ میرا عظمتوں والا رسول آ جائے۔ سبحان اللہ، آ جائے جی، عظمتوں والا رسول آ جائے تو تم نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا اپنا کلمہ چھوڑ دینا ہے، اپنی نبوت چھوڑ دینی ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اے نبیوں کی جماعت سن لو، تم نے خود بھی اس نبی کا کلمہ پڑھنا ہے، اپنی امت کو بھی حکم دینا ہے کہ اس نبی کا کلمہ پڑھنا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، کلمہ بھی پڑھنا ہے اور میرے محبوب کی خدمت گاری بھی کرنی ہے۔ سبحان اللہ، کہتی ہے جی خدمت گاری کیا تھی؟ خدمت گاری یہ تھی کہ تم نے دنیا میں جا کر اپنی نبوت، رسالت اور تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے، ساتھ میرے محبوب کی شانوں کو بھی بیان کرنا ہے۔ سبحان اور یہ اللہ، سارے نبی کرتے رہے، آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، سارے کرتے رہے، اور جناب والا جب دور آئے